سورہ صف آ گئی ہے، اس کی 10ویں اور 11ویں آیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں رہنمائی کروں تمہاری ایک ایسی تجارت پر تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دلوا دے۔ کتنی بڑی بات، آپ بھی کرنا چاہیں گے وہ تجارت؟ میں تو کرنا چاہوں گا۔ وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم جہاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے۔ تو اب ہمیں بھی اگر یہ تجارت کرنی ہے، اور خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ایمان والے ہیں تو اس تجارت کا ایک حصہ، پہلا حصہ کیا بیان ہوا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر۔ بھئی ہم تو پہلے ہی صاحب ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب یوں کیا۔ پھر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اے ایمان والو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر تمہیں ایمان حاصل ہے اس کو مضبوط کرو۔ سوال پیدا ہوتا ہے مضبوط کیسے ہوگا؟ یہ مضبوط اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب انسان خاص طور پر عقائد کے معاملے میں علم دین سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جانتا ہے، صفات کے بارے میں وہ دلائل کے ساتھ بات سیکھتا ہے، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، نبی، رسول، نبوت، رسالت، یہ بیسکس ہیں۔ اسی طرح کون کون سی چیز مجھ پر فرض ہے، اعتقاداً فرض ہے، یعنی اس کی فرضیت کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ جیسے نماز ہم پر فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کر دے، باقی سب مان رہا ہے لیکن کہتا ہے میں نماز فرض نہیں مانوں گا، کافر ہو جائے گا۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر جو تمہیں ایمان پہلے حاصل ہے اس میں مضبوطی اور ترقی پیدا کرو۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ ترقی کیسے ہوگی؟ جب آپ علم دین سیکھتے رہیں گے۔ اس لیے ہم اللہ کے کرم عرصہ دراز سے علم دین سیکھا ہوا ہے، یعنی عالم کورس، مفتی کورس کیا ہوا ہے، لیکن جب ہم پڑھاتے ہیں، مزید مطالعہ کرتے ہیں، تفسیر بیان ہوتی ہے، آیات سامنے آتی ہیں، تو اور ایمان میں مضبوطی آتی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا پر یقین حاصل ہے، اللہ تعالیٰ ہے، بڑی قدرت والا ہے، لیکن جب آپ کے سامنے اللہ کی قدرت عظیمہ کو بیان کیا جائے گا، اس اعتقاد میں اور مضبوطی آتی ہے، زبردست قسم کی مضبوطی آتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں جی بڑی وسعت والا، اس کے پاس بڑے خزانے ہیں، آپ کہتے ہیں بالکل مصاب ہیں، لیکن اگر میں آپ کو تھوڑا سا ان خزانوں کی تفصیل کی طرف لے کر آؤں تو پھر آپ کو اور اچھا یقین آئے گا اور اعتقاد مضبوط ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم یوں کر لیں، دنیا میں کتنے انسان ہیں، کتنے جنات ہیں؟ شیر، چیتے، گیدڑ، لومڑیاں، جنگل کے بہت سارے جانور، پھر گھاس کھانے والے جانور یعنی جو گوشت نہیں کھاتے، پھر کیڑے مکوڑے، چیونٹیوں کی مقدار ہی دیکھ لیں، سانپ، چوہا، بچھو، یہ سب کیڑے مکوڑوں میں آتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں، پھر بیکٹیریاز اربوں خربوں کی تعداد میں۔ اس وقت میری انگلی پہ اگر ہم مائکروسکوپ سے دیکھیں تو شاید اس پہ بھی جراثیم بہت سارے نظر آ جائیں گے آپ کو۔ ان سب کو ڈیلی کون غذا دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، ڈیلی، اور ہر ایک کی غذا مختلف ہے۔ ایک صبح کا ٹائم ہوتا ہے، بعض جانور دن کے ٹائم میں کھاتے ہیں، بعض پھر رات کو آتے ہیں، رات کے ٹائم میں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو روزانہ عطا فرماتا ہے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو ایک علاقہ دے دیا جائے اور کھانا بھی دے دیا جائے، تو یہ کھانا اپنے انسانوں کو دینا ہے، یہ جنات میں تقسیم کرنا ہے، یہ کتوں میں، یہ بلیوں میں، یہ چھپکلیوں کے اندر، یہ سانپوں کے اندر، یہ چیونٹیوں کے اندر، یہ بیکٹیریاز کو دینا ہے۔ کھانے کا ڈھیر لگاؤ، آپ تقسیم کر سکتے ہیں؟ تقسیم میں ہی آدھے سے زیادہ دن، بلکہ پورا دن نکل جائے گا۔ اور اگر کہا جائے اس کو 3 ٹائم تقسیم کرنا ہے، صبح، دوپہر، شام، کر سکیں گے ہم؟ نہیں، اللہ تعالیٰ یوں کر دیتا۔ اگر آپ کو مجھے کہا جائے اپنے پورے شہر کو دھو، ہم دھو سکتے ہیں؟ اتنا پانی کہاں سے آئے گا؟ اور دھوئیں گے بھی تو کیا صاف ستھرا ہو جائے گا؟ ہر جگہ نہیں دھل سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب تیز بارش برساتا ہے، آپ دیکھیں 5 منٹ کی صرف بارش ہوگی، موسلا دھار، کراچی، جیسے ہمارا کراچی سب پاکستان کا سب سے بڑا سٹی ہے، ایک ایک چیز دھل جاتی ہے، پتا پتا دھل جاتا ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں پورے سٹی کو دھو دے۔ اس طریقے سے جب ہم غور و تفکر کرتے ہیں نا تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اب وہ والا جہاد تو ابھی فی الحال ہے نہیں کہ چلیں تلواروں سے لڑیں یا گنوں سے جا کے لڑیں، تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ مالوں کے ساتھ جہاد کیسے ہوگا؟ اللہ کے راہ میں خرچ کریں، کیونکہ بہت بڑا جہاد اللہ کے راہ میں دیتے ہوئے ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ بہت سی خواتین اپنے سونے سے زکوٰۃ کیوں نہیں نکالتی، قربانی اپنے مال سے کیوں نہیں کرتی؟ شوہر ہی کرے گا، اس لیے کہ بخل بھرا ہوا ہے۔ کون میں سونے کا سیٹ خراب کروں، میرے اتنے سارے پیسے قربانی میں نکل جائیں گے، تم ہی کرو، مال کو سمیٹے بیٹھی ہوئی، اور ابھی آپ کو اچانک انتہا
انتقال ہوگا یہ مال کس کے پاس جائے گا؟ آپ کی اولاد کے پاس، اور وہ اولاد شاید آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں کرے گی۔ ہر اولاد ایسی نہیں ہوتی، لیکن میں بات عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ پھر آپ نے جو اس میں زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوں گی، یہ آخرت میں آپ پر وبال ہوگا۔ اگرچہ اگر شوہر آپ کی طرف سے ادا کر دے آپ کی اجازت سے ہو جائے گی، لیکن اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے۔ اب یہ ہے آزمائش، کون عورت جہاد کرنے کے لیے تیار ہے؟ بخل ہے، بس سونا میرے پاس رہے، کیا نفع دے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک درہم ہاتھ میں پکڑا اور فرمایا جب تک تو مجھ سے جدا نہیں ہوگا مجھے نفع نہیں پہنچا سکتا۔ کتنی پیاری بات، اس لیے ذرا توجہ فرمائیے۔ اور اسی طرح اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو میدان جنگ میں چلیں، جان پوری چلی جائے، اور ورنہ کیا ہے؟ نفس کشی، شیطان سے مقابلہ۔ تو اس میں پھر ہم روزے رکھتے ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے لیے دین کے لیے وقت نکالتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں 5 وقت، اس میں ہماری توانائی صرف ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک اس طرح کا جہاد ہے، اس میں کوشش کریں کہ اس کو بھی اختیار کیا جائے۔